جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو قریش مکہ کو اور زیادہ فکر ہونے لگی۔ اس لیے وہ مسلمانوں کے بغض اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اور زیادہ مشورے اور میٹنگز کرنے لگے کہ کیسے مسلمانوں کو اس دین سے نکالا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو روکا جائے۔ قریش مکہ کی ان مجلسوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہوتے تھے۔ قریش مکہ میں جو نیم پہلے سے چلا آ رہا تھا وہ اسی میں خوش تھے اور معاشرے میں کسی تبدیلی کے حق میں نہ تھے، لیکن اسلام نے قریش میں اختلاف پیدا کر دیا تھا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اس لیے جب قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے اسلام کی مخالفت کرنا شروع کی، کمزور اور بے سہارا مسلمانوں کو دبانا اور ستانا شروع کر دیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش کے سرداروں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کے شدید دشمن بن گئے۔ وہ مسلمانوں کو پکڑ کر لاتے اور مارا کرتے۔ جب مارتے مارتے تھک جاتے تو تھوڑا آرام کرتے، آرام کرنے کے بعد پھر اٹھتے اور دوبارہ مارتے۔ انہوں نے مسلمانوں کو دین اسلام سے مرتد بنانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہاں چھپ کر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف تھے اور سورۃ الحق کا تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن پاک کی روانگی اور مٹھاس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا اور خیال آیا کہ لوگ صحیح کہتے ہیں، یہ شخص واقعی شاعر ہے۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ یہ رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں، افسوس تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے اور اپنے دل میں سوچا اگر یہ شخص شاعر نہیں ہے تو پھر کاہن ہے۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے جن کا ترجمہ یوں ہے کہ اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ انہیں میرے دل کی بات کیسے پتہ چل جاتی ہے۔ اس واقعے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئے اور ان کے کردار میں تبدیلی آنے لگی۔ اس کا اندازہ ایک واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں ابو جہل مل گیا۔ اس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکا مار کر زمین پر گرا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ کی قسم تم ان دونوں میں سے بہتر ہو۔ یہ بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کہی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو طاقت و قوت عطا فرما۔ بہرحال خانہ کعبہ میں ہونے والے واقعے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، لیکن قریش مکہ کا مسلمانوں پر ظلم و ستم برابر جاری تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ ہجرت کرنے والوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریبی رشتہ دار اور ان کے شوہر عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ وہ ہجرت کے لیے اپنا سامان باندھ رہی تھیں اور ان کے شوہر ضروری سامان خریدنے کے لیے بازار گئے ہوئے تھے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے اور خاموشی سے انہیں سامان باندھتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، اے عبداللہ کی ماں، کہاں جا رہی ہو؟ یہ سن کر انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا اور ہم پر ظلم کیے ہیں۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں بھی چلے جائیں گے جہاں وہ ہمارے لیے اس مصیبت سے بچنے کا کوئی راستہ نکال دے گا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر رقت سی طاری ہو گئی اور بہت غمگین لہجے میں کہا، اللہ تمہارے ساتھ ہو، اور وہاں سے چلے گئے۔ جب عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو ان کی بیوی نے انہیں بتایا کہ ابھی عمر یہاں آیا تھا، کاش تم یہاں ہوتے تو اس کے چہرے کو دیکھتے، میرا خیال ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ آخرکار مسلمانوں کو اپنے پرکھوں کی زمین اور گھر بار چھوڑ کر جاتا دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر چوٹ لگی اور وہ سوچنے لگے کہ آخر اس نئے دین میں ایسی کیا بات ہے جو اس کے ماننے والوں کو ظلم و ستم برداشت کرنے
अपना घर बार तक छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में खुशी खुशी जिला बतनी की जिंदगी गुजारने पर आमादा कर देती है। और फिर उन्हें गुस्सा भी आता कि इस नए दीन ने मक्की मुआशरे को बर्बाद कर दिया है। वो एक जहनी कशमकश में गिरफ्तार हो गए थे। आखिर एक दिन अपनी जोशीली तबीयत के तहत कुरैश की मजलिस में उन्होंने वादा किया कि इस नए दीन के बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर दूंगा, नऊज़ बिल्लाह। और हाथ में नंगी तलवार लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। लेकिन रास्ते में नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिल गए। जब उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तेवर देखे तो उनसे पूछा, उमर इस तरह कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं उस शख्स का खात्मा करने जा रहा हूँ जो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है। उसने कुरैश में तफरका डाल दिया है। ये सुनकर नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, उमर अगर तुम ये समझते हो कि उन्हें कत्ल करने के बाद बनी हाशिम तुम्हें ज़िंदा छोड़ देगा तो तुम बहुत बड़ी गलती पर हो। पहले जाकर अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारा बहनोई दोनों मुसलमान हो गए हैं। ये सुनकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुस्से की कोई इंतहा न रही और सीधे अपनी बहन के घर पहुँचे। जब दरवाजे पर पहुँचे तो कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। वो गुस्से से दरवाज़ा पीटने लगे और आवाज़ देने लगे। उस वक्त सूरह ताहा नाजिल हुई थी तो हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें सूरह ताहा पढ़ाने के लिए आए थे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने पर उन्होंने खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कुरान पाक के सहीफ़ों को छुपा दिया। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिलावत की आवाज़ सुन चुके थे। अंदर आते ही उन्होंने पूछा कि तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? उनकी बहन और बहनोई ने बात को टालना चाहा और कहा, कुछ भी नहीं। इस पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्से में कहा कि मुझे पता चला है कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल कर लिया है। ये कहकर वो अपने बहनोई सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर टूट पड़े और उन्हें बुरी तरह मारने लगे। उन्हें ज़मीन पर गिरा दिया और उनके सीने पर बैठ गए। अपने शौहर को पिटता देखकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें भी मारा, जिससे वो ज़ख्मी हो गईं। उनका सर फट गया और खून बहने लगा। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े जोश और जज्बे के साथ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि हाँ, हमने अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया है। तुम जो चाहे कर लो, अब हम इसे हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। अपनी बहन का खून बहते देखकर और उनका दिलेरी भरा जवाब सुनकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत हैरान हुए। फिर अपनी बहन से कहा, अच्छा मुझे वो चीज़ दिखाओ जो तुम लोग पढ़ रहे थे, ताकि मुझे भी पता चले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मानने वालों को क्या तालीम देते हैं। मैं वादा करता हूँ उसे नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ये सुनकर उनकी बहन ने कहा, पहले तुम गुस्ल करके पाक हो जाओ, फिर तुम उसे छू सकते हो और पढ़ सकते हो। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल किया और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान के सहीफ़े उन्हें पढ़ने के लिए दिए। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ना शुरू किया। अभी कुछ आयत ही पढ़ी थी कि बेइख्तियार बोल उठे, कैसा उम्दा, पाकीज़ा और बुलंद कलाम है। इसका असर मेरे दिल पर होता जा रहा है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान से ये जुमले सुनकर खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अभी तक छिपे हुए थे बाहर आ गए और कहा, ऐ उमर, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए की गई नबी अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल कर लिया है, क्योंकि कल ही मैंने उन्हें फरमाते हुए सुना था कि ऐ अल्लाह, अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब के ज़रिए अपने दीन की मदद फरमा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो, मैं भी उनका दीन कबूल करना चाहता हूँ। खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें दार अरकम का पता बता दिया, जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत का मरकज़ बनाया था। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीधे दार अरकम पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। सहाबा इकराम में से एक ने झांक कर देखा तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ में तलवार लेकर खड़े थे। उन्होंने इस बात की खबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि उसे आने दो, अल्लाह को उमर के साथ खैर मंजूर होगी तो वो ईमान ले आएगा, और अगर किसी दूसरे इरादे से आया है तो उसी की तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से दरवाज़ा खोला गया। जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर दाखिल हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ बढ़े, उनके दामन को पकड़कर ज़ोर से खींचा और फरमाया,
عمر کس نیت سے آئے ہو؟ کیا تم باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تم پر کوئی آفت نازل نہ کر دے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عاجزی سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ اکبر نکلا، اور پھر سب نے مل کر اتنی زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں، اور وہ شخص جسے دنیا کی تاریخ میں فاروق اعظم بن کر ابھرنا تھا، وہ اسلام کی دہلیز پر اپنا سر خم کر چکا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے مسلمانوں کو بڑی مدد حاصل ہوئی اور مسلمان دار ارقم سے باہر نکل آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 40 صحابہ اکرام کا قافلہ، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، بیت اللہ شریف میں پہنچا اور وہاں نماز ادا کی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اپنے رہنما اور دینی بھائیوں کے ساتھ یہاں نماز پڑھنے آیا ہوں اور آگے بھی نماز پڑھنے آؤں گا۔ جسے اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا پسند ہو، وہ میرے سامنے آئے۔ اس کے بعد قریش مسلمانوں کو بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے سے روک نہ سکے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد اسلام مکہ میں ظاہر ہوا۔ اس سے پہلے اسلام کی تبلیغ اور عبادت خفیہ طور پر کی جاتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کے بعد مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی تھی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔